علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پردے کے روایتی تصور نے عورت سے وہ حقوق بھی چھین لیے جو خود اسلام نے اسے عطا کیے تھے۔ آج ہمارے روایتی معاشرے نے پردے اور عفت کا ایک ایسا تصور تشکیل دے دیا ہے جس کے مطابق عورت کا گھر سے نکلنا ہی گویا فتنہ ہے۔ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ پردے کا مطلب عورت کو معاشرے کی نظروں سے مکمل طور پر اوجھل یعنی انویزیبل کر دینا ہے۔ روایتی بیانیہ یا نیریٹو یہ ہے کہ عورت کی آواز بھی پردے کا حصہ ہے، اس لیے اس کا سماجی، تعلیمی یا معاشی میدان میں متحرک ہونا معاشرے میں بگاڑ پیدا کر سکتا ہے۔ یہ روایتی تصور عورت کو معاشرے میں کتنی گنجائش دیتا ہے، اس کی ایک زندہ مثال ہمارے پڑوس کی اسلامی ریاست افغانستان ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق افغانستان اس وقت دنیا کا واحد ملک ہے جہاں خواتین کی تعلیم پر پرائمری کے بعد سرکاری طور پر پابندی عائد ہے، یعنی سیکنڈری اور یونیورسٹی سطح کی تعلیم کے دروازے عملاً عورت کے لیے بند کر دیے گئے ہیں۔ بین الاقوامی سطح پر علماء اور انسانی حقوق کی تنظیمیں افغان حکومت پر مسلسل تنقید کر رہی ہیں، مگر حکومت کا موقف یہ ہے کہ ملک میں ابھی ایسا مناسب اسلامی ماحول موجود نہیں جس میں خواتین کو اعلیٰ تعلیم کی اجازت دی جا سکے۔ لیکن یہاں ایک بنیادی سوال جنم لیتا ہے، جس ملک میں نظام حکومت علماء کے ہاتھ میں ہو، جہاں آبادی کا تقریباً 100% حصہ مسلمان ہو، وہاں آخر ایسا کون سا اسلام ہے جو مرد کی تعلیم کے راستے میں تو رکاوٹ نہیں بنتا مگر عورت کی تعلیم کے راستے میں رکاوٹ بن جاتا ہے؟ اقوام متحدہ کے اعداد و شمار کے مطابق اگر یہ پابندی برقرار رہی تو 2030 تک سیکنڈری تعلیم سے محروم رہ جانے والی افغان لڑکیوں کی تعداد 40 لاکھ تک پہنچ جائے گی۔ دوسرے لفظوں میں آج سے صرف 4 سال بعد ایک اسلامی ملک میں 40 لاکھ ایسی مائیں موجود ہوں گی جو بنیادی ثانوی تعلیم سے محروم ہوں گی۔ سوال یہ ہے کہ یہ مائیں اپنی گود میں پروان چڑھنے والی نسل کو کیا شعور، کیا علم اور کیا فکری سرمایہ دے سکیں گی؟ ایک باشعور اور ترقی یافتہ معاشرہ کیسے تشکیل پا سکتا ہے جب اس کی مائیں ہی علم سے محروم ہوں؟ اس کے اثرات صرف تعلیم تک محدود نہیں رہیں گے۔ آنے والے برسوں میں خواتین پروفیشنلز کا ایک شدید بحران پیدا ہو جائے گا۔ اسکولوں، کالجوں اور جامعات میں خواتین اساتذہ کی شدید کمی پیدا ہو جائے گی۔ ہسپتالوں میں خواتین ڈاکٹروں، نرسوں اور ہیلتھ ورکرز کی قلت پیدا ہو جائے گی، اور نتیجتاً بہت سی خواتین کو اپنے طبی معائنے کے لیے مرد ڈاکٹروں سے رجوع کرنا پڑے گا۔ یوں پردے کے جس تصور کے نام پر خواتین کو تعلیم سے محروم کیا جا رہا ہے، وہی تصور مستقبل میں کہیں زیادہ سنگین اور پیچیدہ مسائل پیدا کر دے گا۔ اگر صرف دینی علوم کی بات کی جائے تو صورتحال وہاں بھی کچھ مختلف نہیں ہے۔ اس میدان میں بھی صدیوں سے علم و تحقیق کے دروازے عورت پر تقریباً بند رہے ہیں۔ بظاہر عورت کا دین سے تعلق ضرور نظر آتا ہے، لیکن عملی طور پر وہ دینی تحقیق، تدریس اور علمی قیادت کے میدان سے باہر کر دی گئی ہے۔ اگر آپ کسی لائبریری میں جا کر قرآن، حدیث اور فقہ پر لکھی گئی کتابوں کا جائزہ لیں تو مرد علماء کی سینکڑوں بلکہ ہزاروں تصانیف مل جائیں گی، لیکن خواتین کی لکھی ہوئی شاید ایک کتاب بھی نظر نہ آئے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ خواتین کے مخصوص فقہی مسائل پر بھی زیادہ تر کتابیں اور فتوے مردوں ہی نے لکھے ہیں۔ یہ اس حقیقت کی واضح علامت ہے کہ ہمارے روایتی مذہبی تصور نے عورت سے صرف دنیاوی تعلیم ہی نہیں بلکہ دینی علوم میں آگے بڑھنے کا حق بھی چھین لیا ہے۔ جب ہم اس پورے منظرنامے کو سامنے رکھتے ہیں تو ایک نہایت بنیادی اور اہم سوال جنم لیتا ہے، کیا واقعی یہ وہ نظام ہے جو اسلام نے دیا تھا، یا پھر ہم نے صدیوں پرانی بدو اور عجمی ثقافت کو دین کا حصہ سمجھ کر اسلام کے اصل تصور پر اس کی چادر ڈال دی ہے؟ اس سوال کا جواب جذباتی بحثوں میں نہیں مل سکتا۔ اس کا واحد راستہ یہ ہے کہ ہم براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چلیں، وہاں کے معاشرے کو دیکھیں اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ اسلام نے پردے کا جو تصور پیش کیا تھا، اس میں عورت کو کتنی آزادی، کتنی ذمہ داری اور کتنی سماجی گنجائش حاصل تھی۔ اسی مقصد کے لیے آج ہم مسلکی اختلافات اور جذباتی نعروں سے ہٹ کر خالص علمی پیراڈائم اور ہسٹوریکل ایویڈنس یعنی مستند تاریخی شواہد اور اسلام کی اصل تعلیمات کی روشنی میں اس حقیقت کا جائزہ لیں گے
کہ کس طرح پردے کے ایک روایتی اور ثقافتی تصور نے رفتہ رفتہ مسلمان عورت سے اس کی معاشی خود مختاری، تعلیمی مواقع اور سماجی کردار چھین لیا، بلکہ وہ حقوق بھی اس سے سلب کر لیے جو خود کائنات کے سب سے بڑے مصلح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عطا کیے تھے۔